سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا کیا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے کس حیثیت کے حامل تھے؟ 1,24,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا معیار کیا تھا؟ جب قرآن والا لباس اوڑھ لیا، جب قرآن والی روح ان کے سینوں کے اندر تازہ ہو گئی، تو رب اکبر کی قسم ہے یہی لوگ ہیں جن سے مصافحہ کرنے کے لیے آسمان کے فرشتے انتظار کیا کرتے تھے۔ مال کے وارث بنے مال حفاظت میں، دکان کے وارث بنے دکان حفاظت میں۔ میرے عزیزو کردار کے وارث بننا چھوڑ دیا، آج ہمارا کردار لٹ گیا۔ میرے عزیزو قرآن کے وارث بننا چھوڑ دیا، آج قرآن پر انگلیاں اٹھنے لگ گئی۔ اسلام اور ختم نبوت کے وارث بننا چھوڑ دیا، آج میرے عزیزو ختم نبوت پر اور اسلام کے وارثوں کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کی کفریہ طاقت کو کوئی دکان نظر نہیں آتی، کوئی پارک نظر نہیں آتا، انہیں اللہ کا گھر کیوں نظر آتا ہے؟ معلوم ہوا اللہ اکبر ننگے ناز سے پوری دنیا کا کفر راضی، حرام کاری سے پوری دنیا کا کفر راضی، سود سے پوری دنیا کا کفر راضی، غیبت چغلی سے بے حیائی کے کاموں سے، ناپ تول میں کمی کرنے سے، 2 نمبر مال سے پوری دنیا کا کفر راضی۔ اگر یہ کردار امت کے سامنے ایک مدرسہ پیش کرتا ہے تو پوری دنیا کا کفر اس مدرسے کے پیچھے کیوں لگ جاتا ہے، مسجد کے پیچھے کیوں لگ جاتا ہے؟ اور میرے پیارو ابھی حال ہی کے اندر پولیس لائن کے اندر مسجد کے اندر دھماکہ ہوا، 100 سجدہ کرنے والے میرے عزیزو اللہ کے عرش کے نیچے کے مہمان بن گئے۔ لیکن میرے عزیزو بتاؤ تو صحیح، نہ کسی کی دکان بند ہوئی، نہ کسی کا کاروبار بند ہوا۔ بعض تو اہل ایمان اتنے کمزور ہے کہ ان 100 شہادتوں پر انا للہ کہنے والا بھی کوئی نظر نہیں آیا ہے۔ ایمان کی کمزوری ہے نا۔ انسان کے ساتھ 2 طاقتوں کو جوڑا ہوا ہے، ایک رحمان کی طاقت، ایک شیطان کی طاقت۔ رحمان کی طاقت اپنا کام کر رہی ہے، شیطان کی طاقت میرے عزیزو اس شیطان کی طاقت کو، اس نفس کو طاقتور بنانے کے لیے، اسے پاور پہنچانے کے لیے، اس کی بیٹری چارج کرنے کے لیے میرے عزیزو اللہ اکبر کوئی جگہ ریل گاڑی میں چلے جاؤ، موبائل کی بیٹری چارج ہوتی ہے، کار میں بیٹھ جاؤ، بس میں بیٹھ جاؤ، کوچ میں بیٹھ جاؤ، گھروں میں چلے جاؤ، مسجدوں میں چلے جاؤ، مدرسوں میں چلے جاؤ، آسمان زمین پہ چلے جاؤ، موبائل کی بیٹری چارج ہو رہی ہے۔ لیکن ہائے مجھے اللہ معاف کر دے، مستوں کے اندر بھی ایمان کی بیٹری چارج کوئی نہیں ہو رہی ہے۔ مولانا آپ کیا کہہ رہے ہو، مسجد کے اندر ایمان کی بیٹری چارج کیوں نہیں؟ میں نے کہا پڑھ، عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا، وتر پڑھے تھے جی، سنتیں پڑھی تھی جی، نفل پڑھے تھے جی، فرض پڑھے تھے جی، تحیۃ المسجد تحیۃ الوضو پڑھے تھی جی۔ ایمانداری سے بتا 17 رکعات میں کتنے سجدے کیے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے کتنی مرتبہ اللہ جل شانو تیرے سامنے آیا، کتنی مرتبہ اللہ کی محبت نے آ کر تیرے سجدے کے اندر کرنٹ مارا۔ رب اکبر کی قسم ہے، ایمانداری سے بتاؤ اگر 5 وقت کی نماز کے سجدوں میں بھی خدا یاد نہیں آتا تو سمجھ لو اندر سے ہمارے ایمان کی بیٹری بڑی کمزور ہو گئی ہے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آرام فرما رہے ہیں، سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر پڑی، ان کی آنکھیں بند ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ آپ نے جا کر ان کے پاؤں کی تلی پہ پاؤں رکھ دیا، اللہ اکبر، تلوے پہ پاؤں رکھ دیا اور آپ نے پاؤں دبایا، ان کی آنکھ کھلی، رحمت والے نبی کا چہرہ دیکھا۔ حضور نے یہ نہیں پوچھا ناشتہ کیا تھا نہیں کیا تھا، رات کچھ کھایا تھا نہیں کیا تھا، رحمت والے نبی نے سب سے پہلے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ بتا تو نے صبح آنکھ کس حالت کے اندر کھولی، ایمان کہاں ہے، قرآن کہاں ہے، نبی کی غلامی کہاں ہے؟ رب اکبر کی قسم انسان سویا ہوتا ہے، سر میں کھجلی کر کے کہتا ہے رات پتہ نہیں میں نے کیا کیا تھا، لیکن یہ میرے عزیزو ملک کے سچے قول کے پکے لوگ تھے، مکھڑے مصطفیٰ دیکھا اور مسکرا کے کہنے لگے اصبحت مؤمن الحق، خون رگوں میں دوڑے، شک ہو سکتا ہے ایمان سینے سے نکل جائے، حارثہ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ کملی والے سینہ چاک کر کے دیکھ لے، جیسے چاند نمایاں نظر آتا ہے، حارثہ کے دل کے اندر ایمان ایسے نمایاں نظر آ رہا ہے۔ یہ بیٹری کس چیز سے پاور ہو رہی ہے؟
یہ بیٹری کس چیز سے پاور ہو رہی ہے؟ کس چیز سے یہ پاور چارج ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ والوں کی زیارت بھی کیجئے. حضرت کی طبیعت بھی ناساز ہے، بس زیارت کے لیے تشریف لائیں. اللہ ان کا آنا قبول فرمائے. آپ حضرات ان کے چہرے کی زیارت کریں. ان کے چہرے کی زیارت ہمارے ایمان کو ترقی عطا فرمائے. اللہ ہمارے قلوب کو اللہ نور سے بھر دے. بس مختصر سی بات، اصبحت مؤمن الحق، چیر کے دیکھ لو، ایمان پوری حلاوت کے ساتھ اندر بھرا پڑا ہے. لائٹ چلی جائے، موبائل کی بیٹری میرے عزیزوں بجھ گئی، چارج کوئی نہیں. اس بیٹری کو چارج کرنے کے لیے جنریٹر چلاؤ گے، یو پی ایس چلاؤ گے، سولر کا میرے عزیزوں سہارا لو گے، تب جا کے یہ بیٹری میرے عزیزوں پاور پکڑے گی. اسی طریقے سے فرمایا حارثہ، ایمان تیرے دل کے اندر اتنا مضبوط ہے، اس کی پاور کیا؟ تین باتیں کی. پہلی بات، اللہ کے پیارے نبی، دل کا روزہ، رات کو مخلوق، رات کو اللہ کی عبادت. تیسرا، اس دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی برائی نہیں، جتنا ہو سکتا ہے مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ. کیا کہا؟ رات کو اللہ کی، زور سے، رات کو اللہ کی، رات مصلے پر، رات سکر کے شادی حالوں میں نہیں ہے جی، مہندی والے فنکشن میں، برات والے فنکشن میں، رات کو 2 بجے کھانا کھر رہے، تہجد کی نماز پڑھے گا، 17 قسم کی ڈشیں کھا کر اسے تہجد کا سجدہ یاد آئے گا. یہ سرتاج الاولیاء، استاد الاولیاء آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ان سے پوچھو عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ کم اللہ کا ذکر، تھوڑا سا اللہ کا ذکر، اپنا سارا وقت اپنے آرام کو، اپنے وجود کو دیتے ہیں. پھر رات کو تہجد میں کھڑے ہو کر اللہ سے ملاقاتوں کے مزے لیا کرتے تھے. امت کو یہ پیغام دے کے گئے، امت کو دستور یہ آئین دے کے گئے، جب رات کی نماز کی تمہیں عادت پڑ جائے گی تو مالک کائنات جو تمہیں رزق دے گا، جن کے اجالے میں دنیا کی کوئی طاقت تمہارا رزق نہیں روک سکے گی. ایمان کی بیٹری چارج کس سے ہوئی؟ اللہ کی عبادت، دل کا روزہ، مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ. اب جواب کیا ملا؟ فرمایا واہ واہ یا حارثہ، واہ واہ یا حارثہ، اگر تیرے ایمان کی بیٹری اسی طرح چارج رہی، فرمایا آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر کملی والا کھڑا ہو کے تیرا انتظار کرے گا. ایمان کی بیٹری چارج. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے عدل و انصاف کا. ہے بازار کے اندر سکھر کے بازار میں اور ہمارے میں صرف مسجد کی دیوار کا فرق ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان ہے ہمارا لین دین کے اندر برتاؤ. آپ کے سامنے ریاست مدینہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے میں بازار کا اللہ اکبر قیام نافذ کیا، بازار بنایا مدینے کے اندر. اب کیا تھا بازار میں؟ مکے کے لوگ، عرب کے لوگ جب میرے عزیزوں اپنے گھر سے تجارت کا سامان لے کے چلتے ہیں، تھوڑا سا سامان لے کے چلتے ہیں، جب کسی آبادی شہر میں آتے وہاں کر سامان بیچتے، پھر وہاں دیکھتے کہ یہاں کے لوگوں کا لین دین کیسا، یہاں کے لوگوں کا کاروبار کیسا، یہاں کے لوگوں کا ناپ تول کیسا، یہاں کے لوگوں کا عوام کے ساتھ، گاہکوں کے ساتھ رویہ کیسا. تھوڑا سا سامان لیتے، اگلے شہر میں جاتے، اس سامان کو بیچتے اور اگلے والوں کو تنبیہ کرتے، جس شہر سے، جس بازار سے ہم سامان لے کے آئے، خبردار وہ دھوکے بازی ہے، وہ 2
نمبری ہے, وہ دکھاتے کچھ اور ہے, دیتے کچھ اور ہے, ناپتے کچھ اور ہے, تولتے کچھ اور ہے. ہماری مانو ہم دھوکہ کھا کے آئے ہیں. اس بازار سے لانے لا, یہاں سے لے لو, یہاں سے لے کے اگلے بازار تک جاتے, پھر وہاں کی چیز وہاں بیچتے, تھوڑا سا سامان لیتے. جب رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوق المدینہ, مدینے کے بازار کا قیام نافذ کیا, اللہ اکبر, تو جتنے عرب والے پیسہ لے کے آتے, جتنے تاجر سامان لے کے آتے, سارا مدینے کے بازار میں بیچتے, پھر یہاں سے خرید کر اگلی جگہ لے جاتے. پھر راستے میں جتنے قافلے ہوتے, جتنے تجارتی قافلے ہوتے, روک روک کے پیغام دیتے, عرب کے کسی کونے میں, عرب کے کسی بازار میں اپنے سامان کو نہ بیچنا. اگر بازار میں سامان بیچنا ہے تو مدینے والے کے بازار میں سامان بیچنا. ہم نے وہاں امینوں سے بڑا امین کوئی نہیں دیکھا, سچوں سے بڑا سچا کوئی نہیں دیکھا, تاجر سے بڑا تاجر کوئی نہیں دیکھا, ناپ تولنے میں بڑا کوئی ہم نے ناپ تولنے والا نہیں دیکھا. اللہ اکبر, اس بازار کا قیام کوئی تاجر کرے گا, کوئی علاقے کا میرے عزیزوں کوئی بڑا کرے گا, لیکن مدینے کے بازار کا قیام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نافذ کیا. وہ نبی, سونا نبی, سچا نبی, اعلیٰ نبی, عرفہ نبی, بلندیوں والا نبی, شانوں والا نبی, اپنے تو اپنے, غیر غیر میرے عزیزوں, جس کے کردار میں, جس کی زبان میں, جس کی سوچ میں, جس کی آنکھ میں, جس کی حیا میں, جس کے لین دین میں کہہ گئے رب اکبر کی قسم, قسم ہمیں خداؤں کی, ہماری زبان جھوٹ بول سکتی ہے, ہماری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے, لیکن محمد کی زبان سے غلط نہیں نکل سکتا ہے. اس بازار کے قیام کی, اس دستور, اس آئین کے نفاذ کی, اس وقت یہ مدرسوں سے جو ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے, خدا کا واسطہ اس آواز کو اونچا کرنے میں ہمارا ساتھ دیجئے. مولانا, اس آواز کو بلند کرنے میں ہمارا ساتھ دیجئے. بس 5 منٹ کی میری بات, میرے پیر و مرشد بیٹھے ہوئے ہیں, 5 سے 7 منٹ کی میری بات. اللہ اکبر میرے پیارو, ابھی یہاں کوئی فلیٹ بکنے کو آ جائے, ابھی یہاں کوئی دکان بکنے کو آ جائے, نہ کوئی کاروبار دیکھے گا, نہ ڈالر دیکھے گا, نہ پاؤنڈ دیکھے گا. اگر مسجد کے بل کی بات آ جائے, طلباء اکرام کے خرچے کی بات آ جائے, مولانا چائے پیو, حالات بڑے عجیب ہیں, آپ انشاءاللہ دعا کرو, حالات اچھے ہوں گے تو کر لیں گے. خدا پاک کی قسم, اگر 2 روپے 2 کروڑ کی ہے, رات کو ساری رات فون کرے گا, صبح بینک ٹائمنگ سے پہلے 2 کروڑ اکٹھا کر کے دکان کی پیمنٹ کرنا آسان ہے. قرآن کی تشہیر کے لیے 500 روپے دینا جب مشکل پڑ جائے, سمجھ لو دنیا بنانے والی بیٹری چارج ہو چکی ہے, اور ایمان کو ترقی دینے والی بیٹری ساری کمزور ہو چکی ہے. میرے یاروں, میری بات کو ہلکا نہ سمجھنا. ہم نے یہ گلشن بنا کے آپ کے حوالے کیا. قاری ابراہیم سے پوچھو کتنی دعائیں, مولوی جمیل صاحب سے پوچھو کتنی دعائیں, علماء اکرام سے پوچھو کتنی دعائیں, اس مدرسے کے اساتذہ اکرام سے پوچھو کتنی دعائیں, قاری اسماعیل صاحب سے پوچھو کتنی دعائیں. اللہ کی قسم, ہم نے بچے آپ کے حوالے نہیں کیے. ہم نے ایک فکر, ایک سوچ, ایک نظریہ, ایک قانون, ایک دستور آپ کے حوالے کیا, ایک گلشن آپ کے حوالے کیا. اس گلشن کو حوالے کرنے کے بعد ہم آپ سے قیمت نہیں مانگتے, ہم آپ سے معاوضہ نہیں مانگتے, ہم آپ سے اس کے بارے میں میرے عزیزوں پیسہ نہیں مانگتے. ہمارے سے تو اللہ نے پہلے وعدہ کر لیا, ان اجریہ الا علی اللہ. خبردار, قرآن والے دنیا کے آگے دامن نہ پھیلانا, میں قرآن کی برکت سے عطاؤں گا بھی اور بساؤں گا بھی. خبردار, اجر میں تم دوں گا, دنیا والے کیا دیں گے, پیسہ دیں گے, نوٹ کی کڑک چمک دیں گے, میں اللہ تمہیں وہ عطا فرماؤں گا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, سجایا, اور جس کا میں نے اعلان دنیا کے اندر کر دیا. قرآن والا قیامت کے دن آ کے دیکھ لے گا, جب تک راضی نہیں ہوگا میں اسے اپنے سامنے سے ہلنے نہیں دوں گا. میرے پیاروں, فکر والی بات ہے, خدا کے واسطے قرآن پڑھنے والے بنو, قرآن پڑھانے والے بنو, محبت کرنے والے بنو, تعاون کرنے والے بنو. 5ویں نہ بننا, مخالفت نہ کرنا, قرآن پڑھنے والے پڑھانے والوں پہ انگلی نہ اٹھانا. اللہ کی عزت کی قسم, سرتاج الاولیاء آپ کے موجود ہے, قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اگر مخالفت کی انگلی اٹھ گئی جیسے آٹے میں نمک کا پتہ نہیں لگتا, رب اکبر کی قسم قرآن کے مخالف کا قبر میں ایسے جہنم میں پتہ کوئی نہیں لگے گا.
سارا مجمع اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگے اور توبہ کرے. زور سے کو یا اللہ میری توبہ, پھر کو یا اللہ میری توبہ, پھر کو یا اللہ میری توبہ. اللہ قرآن والی زندگی عطا فرمائے. اللہ